اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو مختلف نعمتوں سے نوازا۔ اللہ جل مجدہ نے فضل و رحمت کی بارشیں فرمائیں کہ خالق کائنات نے اپنے فضل و رحمت کا صدقہ ہم سب کو انعامات سے نواز دیا، اور رب ذوالجلال نے فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، محبوب ان سے کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ رب کی بارگاہ سے فضل و رحمت ملے تو اس فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارا یہ خوشی کا اظہار کرنا دن دولت جو تم نے جمع کر رکھی ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو رب کی رحمتیں ہیں، رب کی طرف سے فضل ہے، رب کی بارگاہ سے انعامات ملتے ہیں، تو اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ اور اللہ نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ تمہارے تمام دھن دولت سے بہتر یہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ اس سے رب کی نعمتوں کا چرچا بھی ہو جائے گا اور شکر الہی بھی ہم گویا بجا لائیں گے، اور رب نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا بھی قرآن میں حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی طرف سے جو نعمت ہے اس کا چرچا کیجئے۔ قرآن میں جو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس کے فضل و رحمت پر خوشی کا اظہار کریں، اس فضل سے، اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اپنی آراء قرآن مجید فرقان حمید کی سایہ مبارکہ کے تحت احادیث کی روشنی میں درج فرمائی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں آپ کے اوپر رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضور رب کی بارگاہ سے ایمان والوں پر احسان بھی ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ رب نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیجا ہے تو اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہمارے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ انبیاء جن کا امتی ہونے کے لیے دعا کرتے رہے، رب نے وہ محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ انبیاء جس محبوب کے آنے کا تذکرہ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ وہ آنے والے ہیں جن کے لیے رب ذوالجلال نے اس بزم میں کائنات کو سجا رکھا ہے، رب نے وہ محبوب جب آئے ہیں تو ہمیں عطا کر دیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ رب نے ہمیں فضل و شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب نبی کا امتی ہمیں بنا دیا، جن کا امتی ہونے کے لیے دعائیں انبیاء کرتے رہے، جن کا تذکرہ انبیاء اپنی امتوں کے درمیان کرتے رہے، رب ذوالجلال نے وہ محبوب نبی ہمیں عطا کر دیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام
حضور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میرے حواریوں میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی بتا دیا اور رسول کے آنے سے پہلے ان کی بشارت بھی دے دی کس نے ہے؟ ایک اللہ کے نبی نے دی ہے۔ تو جب ایک عام نبی کے علم کا یہ عالم ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے اس کی خبر دیتے ہیں، تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ امام الانبیاء کے علم کا کیا عالم ہوگا، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے کہ میرا یہ جو محبوب آئے گا یہ تمام نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ رسول آ جائیں کہ جو تم سب نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تو تم کیا کرنا؟ گروہ انبیاء سے رب نے یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، خواہ وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، خواہ وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، خواہ وہ شریعت نوح علیہ السلام کی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ہو، خواہ وہ شریعت یعقوب علیہ السلام کی ہو، وہ شریعت کسی بھی نبی کی ہو اور ان کے زمانے میں مصطفیٰ آ جائیں، تو رب نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب وہ نبی آ جائیں جو میرے محبوب نبی ہیں، تم سب کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، بس پھر کیا ہے کہ تم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آنا اور دین کا کام کرنے میں ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں ان کا امتی بنا دیا، یہ ہم پر رب کا فضل ہے، احسان ہے کہ اپنے محبوب کو فضل و رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور فضل ہیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ان کے صدقے تو رب نے سب کچھ عطا کیا۔ حدیث قدسی میں ہے، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم یہ افلاک پیدا نہ کرتے، یہ زمینیں پیدا نہ کرتے، ہم اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار۔ آج یہ جو بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، آپ کا صدقہ ہے، انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حضور اللہ کا فضل ہیں اور اس کی بارگاہ سے رحمت بھی ہیں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو اے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے سارے جہانوں کو پالا، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ عالم یہ واحد ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عالم ما سوی اللہ کو کہا جاتا ہے، کہ رب کے سوا جو کچھ بھی ہے یہ عالم کے تحت داخل ہے۔ آسمان رب کے سوا ہے، گویا عالم میں داخل ہے۔ آسمانوں کی مخلوق یہ ما سوی اللہ ہے، گویا کہ یہ بھی عالم میں داخل ہیں۔ فرشتے، ملائکہ مقربین یہ اللہ کے علاوہ ہیں تو عالم میں داخل ہیں۔
اور تمام ملائکہ مقربین ما سوی اللہ ہیں تو یہ بھی عالم کے تحت داخل ہیں۔ یہ زمینیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ حشرات الارض، یہ بنی نوع انسان، یہ جنات اور رب کی ساری مخلوقات، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور گوشہ گوشہ یہ عالم کی تعریف میں داخل ہے۔ اور عالم واحد ہے، جتنے بھی جہان رب نے پیدا کیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی جہانوں کو رب پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ان سب کے لیے رب نے رحمت بنا کر اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور فضل بھی ہیں، حضور رحمت بھی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے فضل و رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ تو خوشی کا اظہار فضل و رحمت کے ملنے پر یہ شرک نہیں ہے۔ خوشی کا اظہار فضل و رحمت کے ملنے پر گناہ نہیں ہے۔ انسان اگر ایک دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، تو گناہ نہیں ہے، یہ گویا رب کا حکم ہے۔ مفسر فرماتے ہیں در پردہ رب نے حکم دے دیا کہ جس روز میرے محبوب کی آمد ہے تم خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اور یہ خوشی کا اظہار کوئی آج سے نہیں ہے، آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز تھا کہ وہ حضور نبی علیہ السلام کہ اس دنیا میں جلوہ گر ہونے پر آپ کا تذکرہ کرتے اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد یہی ہے کہ ذکر کیا جائے، میلاد یہی ہے کہ اوصاف کو بیان کیا جائے، میلاد یہی ہے کہ آپ کے مناقب، آپ کے شمائل پر گفتگو کی جائے۔ حضور نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت جو خوارق ظاہر ہوئے، خلافت عادت باتیں جو ظاہر ہوئی، ان کا اظہار کیا جائے، یہی میلاد ہے۔ گویا تذکرہ مصطفیٰ میلاد نبی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ عمل کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سنن نسائی میں بھی امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا، کثیر محدثین نے اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک حلقہ میں تشریف لائے، جیسے یہ دیکھیں نا، یہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے اور ہم حضور کے تذکرے سن رہے ہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج 28 صفر المظفر ہے، پھر اس کے بعد کا جو مہینہ ہے یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایمان والے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس دنیا میں جلوہ گری پر آپ کے تذکرے بڑھا دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میلاد کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، ہر چہرہ مسرور ہوتا ہے، ہر چہرہ خوشی سے سرشار ہوتا ہے، گلی کوچوں کے اندر حضور کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں میں ہر کوئی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر روڈ پر، ہر چوراہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ محبوب تیرے ذکر کو بڑھایا ہم نے ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو بڑھایا ہم نے ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، اس انداز میں بڑھے گا کہ تیری جو ہر آنے والی گھڑی ہے پچھلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ رب کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دن بدن یہ ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر مارکیٹ میں، ہر محلے میں، ہر گھر کے اندر
ہر روڈ پر چوراہے پر حضور کی آمد کے ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ذکر رب نے بڑھایا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور یہ موضوع طویل ہے کہ قیامت کے روز بھی نام مصطفیٰ کا ہوگا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ حضور کے تذکرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ خود ذرا غور کر لیں، آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، اپنی عمر کا اعتبار کریں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، ذکر کم تھا، بڑھتا چلا گیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ تھا ہی نہیں، یہ ذکر تھا اور صدیوں سے چلتا چلا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلم شریف، نسائی شریف کی حدیث مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک حلقے میں تشریف لے آئے، اس طرح صحابہ جمع ہو کر گفتگو کر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ جیسے ہم سے کوئی آ کر پوچھے کہ جناب کیوں بیٹھے ہیں تو ہم کہیں کہ جمعے کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے، اس سے پہلے حضور کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو فضل و رحمت بنا کر ہمارے درمیان مبعوث کر دیا، ہم لوگوں کا انتظار بھی کر رہے ہیں تاکہ مل کر نماز جمعۃ المبارک ادا کر سکیں، اس کے علاوہ رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے محبوب کے تذکرے بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور نے جب آ کر کویسچن کیا کہ صحابہ کیا کر رہے ہو، تو صحابہ کرام بڑی مرزوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دو کام کر رہے ہیں، ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، بعض روایتوں میں ندعو اللہ کی جگہ نذکر اللہ موجود ہے کہ ہم رب سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کا دین ہمیں عطا کر دیا ہے، شریعت مصطفیٰ مل گئی، اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، حضور رب نے جو ہم پر احسان کیا ہے نا، ہم غریبوں پر رب نے جو احسان کر دیا کہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، حضور آپ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو گئے، ورنہ انبیاء آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ ہم ان کے امتی بن جائیں، تو رب نے ہمیں آپ کا امتی بنا کر ہم پر جو احسان کیا ہے، اس احسان پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ شکر ادا کر رہے ہیں، جب صحابہ کر رہے ہیں تو ہمیں کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہماری عظمت ہے کہ رب نے ہمیں یہ موقع دیا، ورنہ ہم اس قابل کہاں کہ رب کے محبوب کا ذکر اپنی اس ناپاک زبان سے کریں، ہم اپنے وجود کو پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے پیش کر دیں، ہم اس قابل کہاں؟ یہ تو ہمارے لیے فخر ہے کہ رب نے، ہم گناہگار اگرچہ ہیں پھر بھی محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی ذکر سن رہا ہے، اور حقیقت میں یہ بھی ذکر خدا ہی ہے، کیونکہ ورفعنا کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ گویا جعلتک ذکر من ذکری، اللہ نے فرما دیا محبوب میرے کئی ذکر ہیں، ایک تیرا ذکر جو ہے وہ بھی میرا ہی ذکر ہے، جعلتک ذکر من ذکری، محبوب تیری ذات کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے، فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب اب یہ بات طے ہو گئی ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس نے تیرا ذکر کیا اس نے گویا کہ مجھ خدا کا ذکر کیا، جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اور پھر صرف یہی نہیں، صحابہ کرام علی مردوان نے جب یہ بات کہی نا تو حضور کہنے لگے، صحابہ قسم کھا کے بتاؤ کہ تم یہی کر رہے تھے،
صحابہ اس امت کے امام ہیں، ان سے قسم دلانے کی حاجت ہی کیا تھی؟ حضور نے یہ ہمارے لیے قسم کھلائی ہے کہ کل جب ہم حضور کا ذکر کر رہے ہوں اور کوئی اعتراض کر دے تو ہم یہ حدیث اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے یہ بات قسم کھا کے کہی تھی کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے تو رب ہمارے اس ذکر مصطفیٰ پر ہمارے تذکرے فرشتوں کے سامنے کر رہا تھا۔ جب قسم کھلائی نا تو صحابہ نے کہا حضور قسم سے کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے صحابہ میں تم پر تہمت نہیں لگانا چاہتا تھا، مجھے تم پر اعتماد ہے، تم نے جو کہہ دیا بات ٹھیک ہے، تم رب کا شکر ادا کر رہے تھے دین کے ملنے پر، تم رب کا شکر ادا کر رہے تھے میرے اس دنیا میں آنے پر، میں تمہیں تہمت نہیں لگانا چاہتا تھا، قسم اس لیے نہیں کھلائی، قسم اس لیے کھلائی سند ہو جائے۔ اور پھر حضور فرمانے لگے اتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ مجھے خبر دی ہے کہ محبوب جو آپ کے صحابہ حلقے میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں نا، وہ ذکر رب کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اس ذکر کی وجہ سے آپ کے ان صحابہ کا تذکرہ رب فرشتوں کے درمیان فرما رہا ہے، فرشتوں کی مجلس میں فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے، صرف اس لیے کہ محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اور مجھے بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو آج یہی کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب اگر محبوب کا ذکر کرنے پر صحابہ کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرما سکتا ہے تو آج جب کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی ذکر رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہوگا۔ اور یقین تو رکھنا چاہیے، حدیث میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، مجھے وہ جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ تو رب کی بارگاہ میں یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ جیسے صحابہ کا ذکر مصطفیٰ پر فرشتوں کے سامنے رب فرما رہا تھا، آج ہم بھی چونکہ وہی کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی ذکر آج رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہوگا۔ تو میلاد اصل میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ کوئی کہے یہ فیصلہ آبادیوں نے شروع کیا یا کراچی والوں نے شروع کیا، پنجاب والوں نے شروع، نہ، یہ ذکر تو شروع سے چلتا چلا رہا ہے۔ پہلے رب نے فرمایا گروہ انبیاء کے سامنے، پھر انبیاء آ کر حضور کے آنے سے پہلے یہ ذکر کرتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا۔ ان کا ذکر تو وہ ذکر ہے جو انبیاء آتے رہے، اپنی امتوں میں کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ وہ آنے والے ہیں جن کے لیے رب نے اس بزم کائنات کو سجا رکھا ہے۔ اور پھر محدث ابن جوزی یہ 6 صدی ہجری کے محدث ہیں، 597 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ بڑے ہی کانشیس محدث تھے، بڑے ہی محتاط محدث تھے، حدیث لکھتے تھے بڑی احتیاط کے ساتھ، کوئی بات لکھتے تھے بڑی احتیاط کے ساتھ۔ 6 صدی ہجری اور آج 1442 چل رہی ہے، 6 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں کہ 6 صدی ہجری کے اندر حضرت محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب المیلاد النبوی کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کیا تذکرہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو میلاد کی محفلیں آپ مناتے ہو یہ آج سے نہیں ہے، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، وہ کہتے ہیں مشرق یا مغرب کا کوئی بھی عربیوں کا شہر ہو، اور اہل مکہ کا ذکر انہوں نے تصریحاً کیا
مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، شام میں، یمن میں، عراق کے اندر، مصر کے اندر، عربیوں کے کسی بھی شہر میں، خواہ وہ مشرق کے اندر ہو یا مغرب کے اندر ہو، ان کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا۔ ہمیشہ سمجھتے ہیں 10-20 سال پہلے نہیں، ہمیشہ سے 6 صدی ہجری کی بات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے صرف 5 صدیاں بعد، 500 سال بعد یہ محدث ابن جوزی آئے، انہوں نے اپنی کتاب کو اٹھایا، اسلاف کا عمل دیکھا کہ داتا علی حجویری کا عمل کیا تھا، ابو بکر شبلی کا عمل کیا تھا، جنید بغدادی کا عمل کیا تھا، سری سختی کا عمل کیا تھا، معروف کرخی کا عمل کیا تھا، داؤد طائی کا عمل کیا تھا، حسن بصری کا عمل کیا تھا، حبیب عجمی کا عمل کیا تھا، مولا علی کا عمل کیا تھا، اور حضرات خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا۔ سب عمل دیکھتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ چلتا چلا رہا ہے، ہمیشہ سے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے چلتا چلا رہا ہے۔ کیا؟ یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، عربیوں کا کوئی بھی شہر، خواہ وہ مشرق میں ہو خواہ وہ مغرب میں ہو، سب کے سب یہ طریقہ ان کے اندر رائج تھا، اور یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ کیا کرتے چلے آئے ہیں؟ جس روز مصطفیٰ کی اس دنیا میں جلوہ گری تھی، اس روز میں محافل میلاد نبوی کا قیام کرتے چلے آئے ہیں۔ یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہتے ہیں یہ کچھ چھوٹے موٹے پیمانے پر نہیں ہوتا تھا کہ 4 بندے اکٹھے ہو گئے کہ جناب انہوں نے وَيَهْتَمُّونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے اوپر ہوتا تھا، بڑے اعلیٰ درجے پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ثنا خوانی ہوتی تھی، بیان ہوتا تھا جس کے اندر محبوب کے تذکرے ہوتے تھے، آپ کے شمائل کو بیان کیا جاتا تھا۔ حضور نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت کیا خبار عادت کام رونما ہوئے تھے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ کام آج سے نہیں، ہمیشہ سے چلتا چلا رہا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں، یہ بات تو ہم ذرا تھوڑا دور نکل گئے ہیں، دور سے مراد 12 ربیع الاول کے دن پہ چلے گئے ہیں، دور چلے گئے ہیں۔ کہتے دور اتنا مت جاؤ۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، اس مہینے کا جیسے ہی چاند نظر آ جاتا تھا تو خوشی کا اظہار شروع ہو جاتا تھا۔ آج 28 صفر المظفر ہے، ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو خوشی کا اظہار شروع کر دیجئے، کیونکہ یہ صرف ہمارا نہیں، یہ اہل ایمان کا ہمیشہ سے وتیرہ چلتا چلا رہا ہے۔ ہمیشہ سے ان کا انداز یہی تھا کہ جیسے ہی چاند نظر آتا تو خوشی کا اظہار شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کسی حدیث کے اندر کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، سب سے پہلے جو مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ خوشی کا اظہار کرنے پر رب کی بارگاہ سے جنت مل جائے تو وہ تو کیا بات ہے، کیونکہ جو حضور کے اس دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ بعض صالحین نے جب خواب کے اندر حضور کی زیارت کا شرف پایا تو ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جو آپ کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے پر میلاد منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے محدث ابن جوزی نے کہا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے، خوشی کا اظہار اہل ایمان کرتے تھے، محافل کا انعقاد کرتے تھے، اور بڑے پیمانے پر ہوتا تھا، اور اس بڑے پیمانے پر کرنے پر ان کو ملتا کیا تھا؟ وَيَنَالُونَ بِذَالِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، انہیں اس خوشی کے اظہار پر رب کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر بھی ملتا تھا، اور دنیا میں بڑی بڑی کامیابیوں سے بھی سرفراز ہو جاتے تھے۔ تو خوشی کا اظہار حضور کے آنے پر ہم کریں گے انشاءاللہ، گھر میں جھنڈے لگا کر ہو
یا ایمان والوں کو کھانا کھلا کر ہو، یا ایمان والوں کو کھانا کھلا کر ہو، یا مشروب پلا کر ہو، یا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم مبارکباد دے کر ہی کیوں نہ ہو، ہم خوشی کا اظہار کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ اظہار خوشی خود رب نے کیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ایک روایت ہے حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور جب پیدا ہوئے وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، اس دن میں جو سورج نکلا تھا اس کی روشنی اس دن سے پہلے جتنے بھی تاریخ میں سورج نکل چکے تھے ان سب سورجوں کی روشنی سے زیادہ تھی۔ ذرا سمجھیے تو صحیح، رب یہ اظہار کر کے فرمانا کیا چاہتا ہے کہ خوشی کے اظہار کا ایک انداز روشنیاں کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، ہم تو سورج روشن نہیں کر سکتے، ہم چاند روشن نہیں کر سکتے، ہم ستاروں میں زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہماری توفیق ہے، جو ہماری طاقت ہے، ہم حسب طاقت وہ کام کر سکتے ہیں جس کی رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ سورج کو روشن کرنا یہ رب کی طاقت ہے، اور گھر میں روشنیاں لگا لینا یہ ہماری طاقت ہے، اور جھنڈا لگا لینا بھی یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ حدیث میں فرمایا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، فرشتوں کی ایک فوج ہے، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، رأیت ثلاثۃ مضروبات، 3 جھنڈوں کو میں نے دیکھا، عالما بالمشرق، وہ زمین پر آئے، انہوں نے مشرق کے اندر ایک جھنڈا گاڑ دیا، مغرب کے اندر ایک جھنڈا گاڑ دیا، تیسرا ان کے ہاتھ میں باقی رہ گیا تھا، تو وہ جو تیسرا رہ گیا تھا وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر گاڑا تو میرے محبوب کی اس دنیا میں جلوہ گری ہو گئی۔ خوشی کا اظہار ہے یہ، خوشی کا اظہار رب کے فضل اور رحمت کے ملنے پر ہونا چاہیے۔ گویا رب نے بتا دیا، مشرق جب کہا جاتا ہے تو مراد مشرق اور مغرب یا مشارق اور مغارب جب کہا جاتا ہے تو مراد چاروں سمتیں ہوتی ہیں، یعنی گویا رب نے بتا دیا کہ یہ جو اس دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں ان کی حکومت مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں جھنڈا گاڑ کر یہ بتا دیا کہ ان کی حکومت تو پوری دنیا اور کائنات میں ہوگی، اور جو ان کی تبلیغ کا مرکز ہوگا وہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ تو حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا ایمان والوں کا انداز۔ جب حضور قافلے کی شکل میں آئے تھے، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، مسلمانوں کے بچیوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، حالانکہ واقفیت نہیں تھی۔ بچیاں باہر نکلی تو پوچھتی کیا تھی، ایہم ہوا، کیا آپ وہ ہیں؟ کیونکہ حضور کے چہرے سے پہچان لیا کہ یہی وہ ہوں گے جن کے لیے ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر آئی ہیں۔ تفرق الغلمان والصبیان، کہ بچے جوان سب اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، اور بچیاں یہ پوچھ رہی تھی کیا آپ ہی وہ ہیں جن کے لیے ہم آج گھروں سے باہر آئی ہیں؟ تو حضور پوچھنے لگے کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے پہلی ملاقات ہے، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں مصطفیٰ رب کا محبوب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ حفیظ جلندری صاحب یہ قومی شاعر ہیں، ان کے چند اشعار میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بڑے پیارے انداز میں لکھا۔ جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آخر، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتے تھے، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ خوشی کا اظہار درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، اور کہیں تھی معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی تھی۔ وہ کہتی کیا تھی،
ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ ہمیں بھی یہ حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔